الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، تو ہم نے آج اس ویڈیو میں آپ کو الحمدللہ اس شخص کا چہرہ دکھانا ہے جو اپنے آپ کو دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر سمجھتا ہے، اور دیوبندی اس پر فخر کرتے ہیں، مگر یہ بہت ہی بڑا جھوٹا مکار اور کذاب ہے۔ اس کا نام ہے اصغر دیوبندی، لیکن لوگ اس کو اجگر دیوبندی کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا مکار اور جھوٹا ہے، اور اولیاء اللہ پر، ائمہ اکرام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے جھجک دھڑلے سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ جیسا کہ آج اس نے حدیث شریف پر جھوٹ بولا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر، اور پکڑا گیا، بہت برا ذلیل ہوا۔ جھوٹ کس حدیث شریف پر بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے زمانے قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 30 کذاب ظاہر نہ ہو جائے، اور ان میں سے کچھ کے نام گنائے جیسے کہ مسیلمہ کذاب اور مختار۔ تو مختار کی کیا حقیقت ہے وہ پہلے آپ کو واضح کر دی جائے تاکہ آپ ریکارڈنگ الحمدللہ صحیح سے سن پائیں۔ مختار کے بارے میں جو پیشین گوئی آئی ہے تو اس میں صرف نام آیا ہے کہ مختار، لیکن دوسری حدیث شریف ہے جامع ترمذی کی، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے ہیں حدیث شریف 2220، تو اس میں مختار ثقفی کا ذکر ہے، اور حضرت ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے المختار مراد ہے، یعنی کہ وہ مختار جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے کا بدلہ جس نے لیا تھا، قتل کیا تھا، اس مختار نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ان حدیث شریف سے تو پیشین گوئی جو ملتی ہے، اور جو اہل سنت نے جس کو مراد لیا ہے وہ مختار ثقفی ہے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک مسیلمہ کذاب ہوگا، اور ایک دو نام اور بتائے ہیں، اور المختار کا نام۔ مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس مختار نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ خواہ خواہ اجگر دیوبندی اپنی ہٹ دھرمی دکھانے کے لیے، اپنی جد دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے حدیث شریف پر جھوٹ باندھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو مراد لیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، مگر ذلیل ہوا، پکڑا گیا، کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو زبردست یہاں اس کو پکڑا ہے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ اس کی گمراہی اور بددینی لوگوں تک اور زیادہ واضح ہو۔ ویسے تو ہے ہی الحمدللہ، لیکن اور زیادہ واضح ہو۔ اس ریکارڈنگ کو سنیں آپ الحمدللہ۔ حوالہ پہنچا نا؟ سن اب مجھے علی اصغر یہ تو نے جو حوالہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب تو مجھے یہ بتا کہ اس میں تو کیسے ثابت کرے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختار کہا ہے وہ اعلیٰ حضرت ہی کو کہا ہے؟ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اب میں ثابت کر رہا ہوں، میں تم کو کیسے ثابت کروں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرے گا تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنو نا یار، تمہارا سوال بالکل صحیح ہے کہ مختار نام کے بہت سارے لوگ ہوں گے، جیسے تم اپنے اعلیٰ حضرت کو دجال کذاب ثابت کیسے کرو گے اس حدیث سے؟ اللہ اکبر، نام ڈھنگ سے لے، گھامر نام ڈھنگ سے لے، ورنہ تیری گالیوں کے مستحق اکابروں کو گالیاں دے دوں گا میں۔ دو گے تم؟ کوئی دقت نہیں ہے، دے دوں گالی۔ اتنا بڑا گرامر ہے ساحل بھائی، یہ پھنس چکا ہے اعلیٰ حضرت کو، یہ حدیث شریف کی پیشین گوئی میں لے کے آنا چاہتا ہے، یہ پھنس چکا ہے، اس کو لانے دو۔ اچھا، حوالہ میں دے رہا ہوں، ثابت میں کر رہا ہوں، میں چلو بولو، میں ہاں بول تمہارے پرسنل پہ 3 کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ ہاں دیا ہے، ابھی اعلیٰ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صفحہ نمبر 213 کے اندر، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسلمہ بھی آیا تھا، اور عنصر بھی آیا تھا، والمختار بھی 40 کذاب میں جو ہے اس کا اس نام میں سے مختار نام ہے۔ اب مختار نام کس کا ہے؟
میں نے اوپر سوانح اعلیٰ حضرت بھیج دیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیدائش نام محمد اور تاریخ نام المختار. ٹھیک ہے، حوالہ بھیج دیا. آپ کے پاس نشان بھی ڈبل نشان آ گیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی اصغر بھیجا نہیں ہے، پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو علی اصغر شرائط کے پابند ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ، اور اب میں ثابت کروں کہ وہی نام ادیب المختار ہے. بہت سارے نام ہوں گے المختار. اب سن آپ کے سن لے ارے بول رہا ہوں یار، میں جواب دے رہا ہوں. سن لے بہت سارے نام المختار ہوں گے. یہ جو تو نے اسکین بھیجا ہے کتاب کا، رک جا پہلے کس پہ تو بات کر لے. ہاں اس پہ تو بات کر لے. یہ جو تو نے بھیجا ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، ٹھیک ہے. کیا حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، حدثنا محمد بن الحسن الاسدی، ٹھیک ہے، یہی والی ہے نا. ہاں 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 ہاں، تو اس میں کیا لکھا؟ نہ بس اگر تو نے جھوٹ بولا ذرا سرا بھی تیرے وہ جھاپڑ اڑاؤں گا علی اصغر کہ زندگی میں تو کبھی دیوبندی ہوں یہ نہیں کہے. سن لے یہ جو اس میں مختار ہے، ہاں سن، اب اس میں جو مختار ہے اس سے تو نے اعلیٰ حضرت مراد لی ہے، ٹھیک ہے. تو اب تو حدیث شریف سے یہ ثابت کرے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت ہی ہے. ٹھیک ہے، چل ثابت کر. کیسا بولا میں نے؟ پھر سن، بھی نہیں بولا، تو نے کہا اعلیٰ حضرت ہی مراد ہے. بتا ثابت کرو. سنا مجھے بھائی، ارے گھامڑ کہیں کے، تو کیا بولا ہے؟ کیا مجدد بھی ہے، بھی ہے، ٹھیک ہے. مختار، کتنے مختار مراد ہیں وہاں پر؟ ایک منٹ، کتنے مختار مراد ہیں حدیث شریف سے؟ ہاں میں جواب دوں نا. کیا جواب میں دوں گا؟ کیا مجھے پتا ہے؟ تمہیں پتا ہوگا. تو بتا نا، تو نے کہا ہے نا کتنے مختار مراد ہیں وہاں. خاموش رہنا تو. ارے خاموش تو ہو، جواب تو میں دوں گا نا، تجھے نہیں دے گا. مجھے ارے تو دے نا، جواب کب دے گا؟ ہاں اب میں جواب دے رہا ہوں. حوالہ بھیج پسند دیجیے. سامعین، میں نے یہ ثابت کیا ہے اس کے مجدد کو، اس کا مجدد کا نام المختار تھا. حدیث سے ثابت ہے، جو اللہ کے انصر فرمایا قیامت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 40 کذاب نہ آ جائے. وہ کذاب میں سے مسلمے کے بھی نام ہے، اور وہ المختار کا بھی نام ہے. اور مختار نام کس کا ہے؟ اس کا مجدد کا نام ہے. اب اس نے سوال یہ کیا تھا، ہمارے اعلیٰ حضرت ہی ہیں، تو اس کی کس طرح ثابت کروں گا؟ ثابت تو میں کروں گا نا، ثابت طرح کروں گا. یہ ضروری نہیں ہے جس کا نام مختار و جدار ہے. اور تمہارا مجدد اس حدیث کے ضد میں کیسے آتا ہے؟ حوالہ میں نے پیش کر دیا، الکفریہ الکوكب الشہابیہ. سن پہلے ادھر ادھر مت بھاگ. اس حدیث شریف سے ثابت کر، اس حدیث شریف سے. اچھا ہاں، تو نے حدیث شریف کا نام لیا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ساحل بھائی، اس گھامر کا دعویٰ ہے، ثابت میں کروں گا. اللہ اکبر. اب کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا. ارے میں کروں گا، مجھے کرنا دینا. تو ابھی کیوں کہہ رہا ہے کہ تو کرے گا؟ سن تجھے اس حدیث شریف میں دکھانا ہے اعلیٰ حضرت کی جو پیشین گوئی اس حدیث شریف میں کس جگہ پر آئی ہے، وہ دکھا. مختار نام تھا پھر مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا المختار نام جو تھا وہ کس لحاظ سے تھا، پھر ان کا نام کیا رکھا گیا، وہ بھی اسی کتاب کے اندر وضاحت ہے. وہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. سنو ہلو اصغر دیوبندی، ہلو یہ اس کی موت آ گئی. دیکھو اس کی موت آ گئی. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. احمد دلشاد بھائی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم جھوٹ باندھو گے تو غصہ نہیں آئے گی؟ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ مختار ان کے لیے کہا ہے، تو اس نے جھوٹ باندھا نہیں باندھا؟ اچھا ٹھیک ہے، بولو میں جواب دوں. دے ہاں دے. اب
यही कहता रहा कि देगा भी। कब से कह रहा है कि जवाब दूं, कब से कह रहा है, दे ही कब रहा है। अरे लेकिन जब खामोश रहोगे तुम लोग तब तो जवाब देंगे, आदमी बात करो तब तो जवाब। साहिल भाई रुक जाओ, साहिल भाई रुक जाओ। इसने मुझ पर इल्जाम किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आला हजरत की तरफ मंसूब करके बोला। हालांकि हदीस में अल्लाह के वसल्लम जो है कुछ नाम लिए, उस नाम में उस मुजद्दिद का नाम भी है। जो मुजद्दिद का नाम क्या था? अल-मुख्तार था। जब उसके मुजद्दिद अल-मुख्तार था तो मुख्तार वहाँ साबित है कि तू कैसे बचाएगा अपने मुजद्दिद को? है कितना पागल है। अरे हमारे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि उससे मुराद है या ये उस हदीस शरीफ में कहाँ लिखा है? इसका जवाब दे। अरे तो जिसका नाम मुख्तार होगा वो इसी हदीस की जद में आएंगे क्या? हाँ, अब यही जवाब देने जा रहा है, सुन रहा है तू। हाँ, लेकिन हदीस ही से जवाब दिए। अब सुनेगा तू। अगर तूने हदीस शरीफ के अलावा कोई और इबारत पढ़ी तो तू समझ ले कि कज़्ज़ाब है, ठीक है? क्योंकि तू हदीस शरीफ से साबित करेगा, हदीस शरीफ से नहीं, हदीस शरीफ से साबित करेगा। हदीस शरीफ में दिखा कि आला हजरत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी निशानी कौन सी पेशीन वही बताई। अल्लाह, जब इसने मान लिया कि हर चीज हदीस शरीफ से साबित नहीं होती है, यानी इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। नहीं होगी जब तक ये जाहिर निकल ना जाए, उस कज़ाब में तेरा मुजद्दिद है। अरे मेरे मुजद्दिद का तू नाम ले रहा है, हदीस शरीफ में कहाँ है? वो आला हजरत ही है। अल्लाह अकबर। तेरा जो नबी जिसको बोलता है, नबी से बढ़कर मानता है तेरा आला हजरत को। अल्लाह अकबर। देखो कितनी देर से बोल रहा है, खामोश रहा। देखो मेरे भाइयों, साहिल भाई और दिलशाद भाई सुनो। अमन को बोलने दो। हाँ, देखो साहिल भाई, दिलशाद भाई, इसने कहा था कि तेरे मुजद्दिद का नाम मुख्तार है, ठीक है? इसने इबारत भेजी, मैंने पढ़ी। फिर इसने कहा कि हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक ये 40 निशानी जाहिर ना हो जाए। उसमें से एक नाम बताया मुख्तार। इसने कहा वो तेरा मुजद्दिद है, ठीक है? हदीस शरीफ में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ मुख्तार नाम आया। इसने कहा वो तेरे मुजद्दिद है, तो इसने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बांधा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा कि उन्होंने आला हजरत ही को मुराद लिया है, इसने ये कहा था, ठीक है? तो अब मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि इस हदीस शरीफ से तू ये दिखा कि इससे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ही मुराद है या मुख्तार सक़फ़ी मुराद है या फिर और किसी का नाम जो मुख्तार होगा वो मुराद है। बता, जवाब दे, हदीस शरीफ से जवाब दे। कि जो बात जामे होती है, जब अल्लाह के रसूल नाम जाहिर करने के मुख्तार नाम होगा और इसका इसके मुजद्दिद मुख्तार, अब कज़्ज़ाब होने के लिए कुछ निशानी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्या था? कज़्ज़ाबून सलासुन, कज़्ज़ाबुन सलासुन, यानी झूठा होगा वो। तो झूठा होने के लिए क्या काफी नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उसने कहा है जो निशानी पाई जाएंगी उससे झूठ के मुतालिक उसने कज़्ज़ाब खत्म होगा। एक तो मैंने साबित करके उसका नाम मुख्तार था और वही मुख्तार नाम अल्लाह के नबी ने लिया है, इससे साबित हो गया कि मुख्तार नाम का तो कज़्ज़ाब हो गया। तो कज़्ज़ाब की निशानी क्या है? जिसमें तो ऐलान कर, खामोश रहा। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, देखो दिलशाद भाई, ईमानदारी की कहना, इससे मैंने कहा कि हदीस शरीफ से मुझे दिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला हजरत की पेशीन गोई है, उसमें सिर्फ मुख्तार नाम आया है। अब ये कह रहा है कि उससे आला हजरत ही मुराद है, ही, क्योंकि उसके अंदर मुख्तार नाम आया है, तो ये कह रहा आला हजरत ही मुराद है। तो इससे मैंने कहा कि हदीस शरीफ से दिखा कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अगर तू नहीं दिखा पाया तो गोया कि तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला और आला हजरत पर झूठ बोला, क्योंकि मुख्तार नाम तारीख में बहुतों के गुजरे हैं, तो तू कैसे साबित करेगा वो आला हजरत ही है? इसीलिए तू हदीस शरीफ से दिखा कि हदीस शरीफ में आला हजरत की कहाँ पेशीन गोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और कौन सी निशानी बताई कि ये वो मुख्तार होगा।
یہ اس سے کہو کہ یہ اس کا جواب دے حدیث شریف سے، ورنہ یہ کذاب ثابت ہوگا یہاں پر. ہاں دے کب دے گا؟ حدیث پر جھوٹ باندھنے والے کا دجال جب ظاہر ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نشانی بتا دی، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ امان رضے کے لوگ دجال کے ساتھ دیں گے تو یہی کہے گا یہی دجال ہے، کیسے صحیح نظر نہیں جائے، یہی دجال ہے، اس کی دلیل حدیث سے ثابت ہے. جو نہیں ہو سکتا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام جو نشانیاں بتا دی اس نشانی کو پہچانا جائے گا کہ یہ دجال یہی دجال ہے. اللہ کے نبی نہیں کہا یہی دجال کی نشانی ہے. تو اس کے مجدد کے متعلق جو نام میں نے ثابت کیا سوانح اعلیٰ حضرت سے، اس نام کو میں نے حدیث ثابت کیا، اس کا نام المختار ہوگا. کیا تھا؟ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلمة والعنسی والمختار. تو مختار نام ہوگا اس کا. اب ضروری نہیں کہ ہر آدمی مختار ہو، جو مختار نام کا ہوگا اس سے اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح گستاخی اگر ثابت ہوگی مختار ہو جائے گا. تو تمہارے ثابت کر دیا، تمہارے مجدد میں نے اللہ کے نبی کو پر خود بھی ثابت کر دیا. لیکن تم سے میں پوچھ رہا ہوں، مجدد نے کہا ہے اپنے نبی کی طرف پیار لکھانا فاحشہ رنگی عورت سے زنا کرنے سے برا ہے. تیرا بولا ہے آپ کو بولے گا جھوٹ بولا ہے اور خالی جائے گی تیرے اوپر ہے. یہ تیرا مجدد اللہ کے نبی کے سامنے توحید مختلف توحید کی ہے. یہ تیرا مجدد سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، اس عبارت کو تمہیں جواب دے دے. میں اپنے سچ کہے گا کہ وہ سچ بولا ہے، میں بات ختم کر دوں. اگر بولا ہے خود بولا ہے تو اللہ کے نبی کا نہیں کہنا چاہیے، ثابت ہو گیا تیرے اوپر. بتا دو. دیکھو دلشاد بھائی اور ساحل بھائی، اس سے میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف سے مجھے ثابت کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی نشانی بتائی گئی ہے. حدیث شریف سے ابھی بھی اس نے نشانی نہیں بتائی، اور ایک مثال پیش کی جس میں یہ خود ہی پھنس گیا. کون سی؟ دجال کی. کہہ رہا ہے کہ دجال کی نشانیاں بتائی ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہی دجال ہوگا. اتنے مکار ہوتے ہیں. تو دلشاد بھائی دجال کی بہت سی نشانیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ وہ ایسا ہوگا، کانا ہوگا، اس کے ماتھے پہ یہ لکھا ہوگا، بہت سی نشانی بتائی ہے. تو اب میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث شریف میں نام خالی مختار آیا ہے، کوئی نشانی نہیں بتائی گئی ہے کہ مختار ایسا ہوگا یا مختار ویسا ہوگا یا مختار میں یہ چیز ہوگی یا وہ چیز ہوگی، ایسی بات پائی جائے گی، کوئی نہیں. لیکن اس نے دھڑلے سے آ کر کے کیا کہا؟ اس نے آ کر کے یہ کہا کہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں کہا ہے. تو اس نے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، یہ کذاب ثابت ہوا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جھوٹ باندھا، کذاب ثابت ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کسی مفتی نے علم کے بغیر، جس کسی مفتی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ. سن اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے ساحل بھائی؟ آواز آ رہی ہے؟ ہماری آواز کم آ رہی ہے. آ رہی ہے نا؟ سنو نبی سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے فتویٰ دیا بغیر علم کے، ٹھیک ہے، تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے کے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ جو عمل کرے گا اس کا تب اس پر ہوتا ہے. تو اس شخص نے حدیث شریف پر جھوٹ باندھا بغیر علم کے، کیونکہ اس میں جو بات آئی ہی نہیں ہے وہ بات کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کے لیے کہا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا.